خلاص ضدك هالكون بدي أسأل الله بالعون. تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، بعثات بتعرفها خيبر. طيب هو الله، الحق هو الله، لا ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة، والقدس بترجع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواد جنجوا کے یوٹیوب چینل پہ محمد جواد حیدر ایک اور نئی اور انفارمیٹیو اور موٹیویٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیشی خدمت ہے. ناظرین، آج آپ ایک نئے کریکٹر سے متعارف ہوں گے. وہ کریکٹر کوئی آج کا کریکٹر نہیں ہے، وہ کریکٹر 13ویں صدی کا کریکٹر ہے، اور اس کریکٹر کا نام ہے ارطغرل غازی. ارطغرل غازی انتہائی ایماندار، نڈر اور پکی اور سچے مسلمان تھے. وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی، اور وہ کس جنگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، وہ سب آج ہم آپ کو بتائیں گے. 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی. اسی اثنا میں دنیا کے نقشے میں ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی. چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خون خوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر جلگار کی، تو ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے، تو دوسری طرف سائبیریا، برِ صغیر، چین اور خطہ فارس میں اپنا لوہا جلد منوانے میں کامیاب ہوئے. منگولیا فوج نے جو ظلم و ستم اور بربریت کی داستان رقم کی، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں. آپ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام و عراق میں اعلی جو کے بہتر مقروضات کو فتح کر لیا تھا. اس وقت ان کی قوت فوج شباب پر تھی. چنگیز خان طوفان نے اپنی پوری قوت کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش کر ڈالا. اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے. ان میں زیادہ تر قبیلے چراگاہے اور خانہ بدوش تھے. جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا اور پانی نظر آیا، وہاں خیمہ گارا اور وہیں پہ اپنا ڈیرا جما لیا. ان ترک قبیلوں میں سے بعد نے ایران اور شام کی طرف پہنچ گئے اور کچھ نے مصر کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. ان ترک قبیلوں میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا. کائی قبیلہ باقی قبیلوں کے نسبت کچھ بڑا اور طاقتور تھا. یہ انتہائی جنگجو قبیلہ تھا. اس قبیلے کے سردار شاہ سلمان تھے. کائی قبیلہ شاہ سلمان کی کیا سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف قسم کے ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا. اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلمان شاہ ڈوب گئے اور جانبر نہ ہو سکے. شاہ سلمان کے 4 بیٹے تھے. ان میں سب سے پہلے کا نام سنگرتکن، گندوز، ارطغرل اور دندار تھا. شاہ سلمان کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا. سنگرتکن اور گندگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا. ارطغرل غازی انتہائی بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے مالک تھے. آپ نے اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہذا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی دندار اور 420 خاندانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک روانہ ہوئے اور سلجوق سلطنت میں داخل ہوئے. سلجوق سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوبند اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے. ارطغرل غازی نے جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کنیا جا رہے تھے، تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں. ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایک فوج تعداد کے لحاظ سے انتہائی زیادہ کمزور تھی اور ایک فوج طاقتور اور تعداد کے لحاظ سے انتہائی زیادہ مضبوط تھی، تو ارطغرل غازی نے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی تعداد مجموعی طور پر 414 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر انتہائی طاقتور کے ساتھ حملہ آور ہوئے. مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے،
اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوق کے سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعد کے نزدیک وہ بیزنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ فوج منگولین فوج تھی۔ سلطان علاء الدین جو سلجوق کے سلطان تھے ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کراکا دار کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا کہ بیزنطینی فوج کے حملے سے بچا جا سکے، سلجوق علاقہ کسی بھی حملے سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے قریبی علاقوں کو فتح کرے اور اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ یہ علاقہ بیزنطینی سرحد کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت کا شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا یہ نتیجہ نکلا کہ بہت سے ترک قبیلے ارطغرل غازی کو اپنا سردار تسلیم کرنے لگے۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار دوسرے علاقوں میں قائم ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیر کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوق اور اندرونی اختلال اور عمرہ کی بغاوت کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا شہر سلجوق کی قدیم و شان و شوکت اب بھی قائم تھی، لیکن حکومت کا دائرہ بہت محدود کر دیا گیا۔ ایک طرف منگولیا نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف بیزنطینی فوجیوں نے اپنے کافی سارے علاقے حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ سلجوق حکمرانوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا اور وہاں پہ سرحد کے علاقوں میں اکثر اوقات اپنی جنگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور منگولین حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل غازی جیسے دلیر سردار اور نائی کی فتوحات سے علاء الدین بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے منگولین فوج اور بیزنطینی فوج کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے سلے میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے دستے کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس وسیع علاقے میں باکثرت چراگاہیں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ بہت سے قلعے بھی تھے، لیکن سلطانوی کے اکثر حصوں پر خود اسرار امیروں کا اپنی حکومت تھی۔ اس جاگیر پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے بیٹے عثمان کو مجدو جنگ کرنی پڑی۔ 1281 عیسوی اور بعد کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ خلیمہ خاتون سلجوق شہزادے غوث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، قندوز، سافجے اور عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے، سچے، بہادر اور حوصلہ مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو سلجوق سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کی سلطنت پر سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترک افغانستان کے دارالحکومت اشکبار میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ ارطغرل غازی آج کا جو ڈرامہ پی ٹی وی ہوم پر نشر کیا گیا، یہ ایک مرکزی کردار ہے ارطغرل غازی کا، اور جن کی کوٹیشن ہم اکثر ان کے جو انہوں نے اپنے ڈرامے میں جو کوٹیشن بیان کی گئی ہے، ایک ہی دفعہ سونے کا روگ سے لکھنے والا ہے۔ ان کی کوٹیشن میں تھوڑی سی کوٹ کرتا ہوں۔ ان کی سب سے پہلی کوٹیشن تھی کہ
اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑے گی۔ اس کے بعد دوسرا تھا جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس کے بعد ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ جہاں پہ انسان جاتا ہے رزق وہاں اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ڈرامہ ارطغرل غازی جو کہ آفیشیل طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو لازمی دکھائیں، تو اس میں بچوں کے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ کچھ ہے۔ تو آپ سب بھی فری ہیں تو آپ بھی اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈرامہ ارطغرل غازی لازمی دیکھیں۔ اس میں صحیح معنوں میں جو ہے انسان کی بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے آپ یہ ڈرامہ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اس میں صحیح ایک ڈرامہ کا تشکیل کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔